اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے ہائیڈرو کاربنز۔ ہائیڈرو کاربنز کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، کاربنز کلاسیفیکیشن آف ہائیڈرو کاربنز، what are saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons۔ اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربن جو ہوتے ہیں ان میں کاربن ایٹم جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ایٹموں کے ساتھ سنگل بانڈوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور ان کو الکینز بھی کہتے ہیں، اور ان کی جنرل فارمولا جو ہے سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربنز وہ ہے CnH2n+2۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے کہ انسیچوریٹڈ ہائیڈروکاربنز، اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ انسیچوریٹڈ ہائیڈروکاربن جو ہوتے ہیں ان میں کاربن 2 کاربن ایٹمز کمپاؤنڈ میں یا تو ڈبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور ایسے انسیچوریٹڈ ہائیڈروکاربن جن میں 2 کاربن ایٹمز جن کے 2 کوولنٹ بانڈوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم الکینز، اور جن میں کاربن کاربن ٹرپل بانڈز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں الکائنز۔ اور الکینز کی جنرل فارمولا بھی الگ ہے اور الکائنز کی جنرل فارمولا بھی الگ ہے۔ تو اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آج جو ٹاپک چنا ہے یا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہومولوگس سیریز اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس، یعنی ہومولوگس سیریز سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہوتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھیں گے ہومولوگس سیریز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، what is meant by homologous series? The group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group is called homologous series۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے، اگر ہم لے لیں گے سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربنز کہ اس میں جو کاربن ایٹم جو ہوتے ہیں وہ صرف سنگل بانڈوں سے دوسرے ایٹموں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اف وی ٹیک دا ایگزامپل آف میتھین CH4، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کاربن جو ہوتا ہے یہ 4 ہائیڈروجن ایٹموں کے ساتھ سنگل بانڈوں سے کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ اس کا اسٹرکچر بنتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لے لیں گے ایتھین C2H6، تو اس کا اگر ہم اسٹرکچر بنائیں گے تو وہ بنتا ہے CH اور H، ایسے بنتا ہے۔ یعنی یہاں بھی خالی کیا ہم دیکھتے ہیں، کاربن کاربن کے بیچ میں بھی ہم سنگل بانڈ یہاں دیکھتے ہیں اور کاربن ہائیڈروجن کے بیچ میں بھی ہم خالی دیکھتے ہیں سنگل بانڈز۔ سو دیز، اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیچوریٹڈ کاربن جو ہوتے ہیں ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ سیم ہے، سب سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن جو ہے ان کے اسٹرکچرز ایک جیسے ہیں، یعنی سیم ہے۔ اینڈ سملر کیمیکل پراپرٹیز، اور اگر ہم ان کی کیمیکل پراپرٹیز کا مطالعہ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی کیمیکل پراپرٹیز بھی جو ہے وہ بھی ایک جیسی ہیں، یعنی وہ بھی سیم ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم 2 سکسیسیو کمپاؤنڈز لے لیں گے کسی بھی گروپ کے، فار ایگزامپل اگر ہم لے لیں گے میتھین CH4 اور اگر ہم لے لیں گے ایتھین C2H6، اگر یہ ہو اس کا نام ایتھین اور اس کے بعد آتا ہے پروپین C3H8 اور اس کے بعد آتا ہے بیوٹین C4H10۔ ہاں، پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ what do we mean by successive compounds۔ اگر ہم یہ دیکھیں گے، اگر ہم میتھین اور ایتھین لے لیں گے تو یہ 2 کمپاؤنڈ جو ہیں یہ سکسیسیو کمپاؤنڈ ہے، یعنی مسلسل، یعنی ایک کے بعد دوسرا۔
اور اسی طرح اگر ہم یہ لے لیں گے ایتھین اور پروپین یعنی C2H6 اور اس کے بعد لے لیں گے C3H8 یعنی ایتھین اور پروپین یعنی ایتھین اور پروپین بھی دو سکسیسو کمپاؤنڈس ہیں یا اسی طرح پروپین اور بیوٹین بھی سکسیسو کمپاؤنڈس ہیں. اس کے برعکس اگر ہم یہ لے لیں گے پہلے لے لیں گے میتھین اور اس کے بعد لے لیں گے پروپین ان کے بیچ میں آتا ہے ایتھین تو میتھین اور پروپین جو ہے ان کو ہم سکسیسو کمپاؤنڈس نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے برعکس میتھین اور ایتھین کو ہم سکسیسو کمپاؤنڈس کہتے ہیں. اسی طرح اگر ایتھین لے لیں گے اور لے لیں گے یہ بیوٹین یہ بھی سکسیسو کمپاؤنڈس نہیں ہے کیونکہ ان کے بیچ میں آتا ہے پروپین کیا آتا ہے پروپین لہذا ان کو ہم کیا سکسیسو کمپاؤنڈس نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کے برعکس ہم اس کو ایتھین اور پروپین جو ہے یہ سکسیسو کمپاؤنڈس ہے یا پروپین اور بیوٹین یہ سکسیسو کمپاؤنڈس ہیں. ہاں اگر ہم اب ان میں مطلب ڈفرنس دیکھیں گے کیا ہوتا ہے یہ ہومولوگس سیریز میں جو بھی دو سکسیسو کمپاؤنڈس ہم لے لیں گے تو ان میں کیا ہوتا ہے ان میں CH2 گروپ کی ڈفرنس ہوتی ہے. دیکھو یہاں کاربن 1 ہے یہاں 2 ہے یہاں ہائیڈروجن 6 ہے یہ 4 ہے یہاں ہائیڈروجن ایٹم 6 ہے. اگر کاربن کو ہم ان دو سے ہم یہ ایک سبٹریکٹ کریں گے یہاں بچ جاتا ہے ایک کاربن. اسی طرح اگر ہم اس 6 سے 4 مائنس کریں گے پھر یہاں بچتا ہے H2 اسی طرح اگر ہم یہاں دیکھیں گے میتھین ایتھین اور پروپین میں 3 کو ہم 2 کریں گے سبٹریکٹ یہاں بچتا ہے C اور H8 کو H6 مائنس کریں گے یہاں بچتا ہے H2 یعنی دو سکسیسو کمپاؤنڈ جو مطلب ہوتے ہیں کہ ہومولوگس سیریز میں ان میں جو ڈفرنس ہوتی ہے وہ CH2 کی ڈفرنس ہوتی ہے. تو اس طرح آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا یہاں سمجھ لیا ہے. So we can now define that homologous series the group of organic compounds یعنی organic compound کا وہ group having similar structures جن کے structures بھی ایک جیسے ہوتے ہیں and similar chemical properties اور ان کی chemical properties بھی ایک جیسی ہوتی ہیں in which the successive compounds differ by CH2 group اور جن میں سکسیسو کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں ان میں CH2 کی ڈفرنس ہوتی ہے is called homologous series. تو ہم ایسے گروپ آرگینک کمپاؤنڈز کے ایسے گروپ کو ہم homologous series بولتے ہیں. For example if we take the example of alkanes جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا ہے مثال کے ذریعے بھی سمجھایا ہے all the alkanes show similar structures with single covalent bonds کے ساتھ جو الکینز ہوتے ہیں چاہے وہ میتھین ہے چاہے وہ ایتھین ہے چاہے وہ پروپین ہے چاہے وہ بیوٹین ہے چاہے وہ پینٹین ہے چاہے وہ ہیکسین ہے تو ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں کہ ان سبوں میں سنگل کووالنٹ بانڈز ہوتے ہیں اینڈ شو سملر کیمیکل پراپرٹیز اور ان کے کیمیکل پراپرٹیز بھی یہ ان کی ایک جیسی ہوتی ہے فارم سیریز آف الکینز اور یہ کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں یہ الکینز کی سیریز بناتے ہیں اور یہ سب جو الکینز ہوتے ہیں ان کی جنرل فارمولا بھی سیم ہے CnH2n+2 یہ سب الکینوں کی جنرل فارمولا ہے جو کہ میں نے آپ کو کل بھی یہ فارمولا سمجھائی ہے کہ یہ کس طرح بنتی ہے. اسی طرح similarly we can form homologous series of alkenes and alkynes etc. اب ہم ان کی کریکٹرسٹکس پڑھیں گے. What are the characteristics of homologous series؟ پیارے بچوں the important characteristics of homologous series are given as under. Number 1, all the members of homologous series can be represented by the same general formula. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ homologous series میں جتنے بھی compounds ہوتے ہیں یا جتنے بھی members ہوتے ہیں ان کو ہم ایک ہی جنرل فارمولا سے
ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یا ظاہر کر سکتے ہیں. یعنی الکینز ہومولوگس سیریز آف الکینز ان کی ایک ہی جنرل فارمولا ہے, یا ہومولوگس سیریز آف الکینز ایک ہی جنرل فارمولا ہے, ہومولوگس سیریز آف الکائنز ان کی ایک اپنی جنرل فارمولا ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ all the members of homologous series can be represented by the same general formula. And number 2, any two adjacent members differ by one carbon and two hydrogen atoms in their molecular formula. اور یہاں جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی دو adjacent members لے لیں گے, یعنی successive members means adjacent members, اگر ہم homologous series میں کوئی بھی دو adjacent members لے لیں گے تو ان کی جو مالیکولر فارمولا ہوتی ہے, مالیکولر فارمولا ان میں ایک کاربن اور دو ہائیڈروجن ایٹموں کی فرق ہوتی ہے. Number 3, the difference in molecular mass of any two adjacent homologous is 14 units. یعنی اسی طرح اگر ہم مالیکولر ماس لے لیں گے کسی بھی دو ایڈجسنٹ ممبرز کے, یعنی اگر ہم میتھین کا مالیکولر ماس نکالیں گے اور ایتھین کا مالیکولر ماس نکالیں گے, اور اگر ان کے مالیکولر ماسز کا ہم ڈفرنس نکالیں گے تو وہ نکلے گا 14 یونٹس. یا اسی طرح اگر ہم ایتھین اور پروپین, ایتھین اینڈ پروپین اور adjacent these adjacent members of a homologous series, so اگر ان کی بھی ہم علیحدہ اگر ہم ان کے مالیکولر ماسز نکالیں گے تو ان دو کی ڈفرنس, جو مالیکولر ماس کی ڈفرنس نکلے گی وہ نکلے گی 14 یونٹس. وہ یہ ان کی تیسری جو ہے خصوصیت ہے. Number 4, all the compounds of a homologous series show same chemical properties, similar chemical properties. اور homologous series میں جو سب ممبرس ہوتے ہیں ان کی chemical properties بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. The members of homologous series show a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass. اور homologous series میں جو ممبرس ہوتے ہیں تو ان جتنے بھی ممبرس ہیں وہ آہستہ جو ہوتے ہیں ان کا جو مالیکولر ماس ہے وہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. یعنی آہستہ گریجول چینج, یعنی یہ جو اگر ہم لے لیں گے یہ کیا بولتے ہیں اس کو, میتھین اور ایتھین, یعنی جو فزیکل پراپرٹی مالیکولر ماس آف جو اس کا ہے میتھین کا, اس سے ایتھین کا مالیکولر ماس تھوڑا زیادہ ہوگا, اور اس کے بعد ایتھین کے بعد پروپین ہے, پروپین کا مالیکولر ماس ایتھین سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی اس طرح یہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. These are the characteristics or these are the characteristics of homologous series. Dear students, hope you should have understand what is meant by homologous series and what are its characteristics.